ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب حج کے تیسرے دن یعنی ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو مزدلفہ سے منی آ جائیں اور پھر بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قربانی اور اس کے بعد حلق یا تقصیر وغیرہ سے فارغ ہو کر احرام اتار کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیں اور پھر طواف زیارت، اور اگر اس سے پہلے طواف زیارت کے بعد والی سعی کر چکا ہے تو ضرورت نہیں ہے، ورنہ طواف زیارت کے بعد سعی کر لے. جب ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جائے حاجی تو اب اس کے پاس میں 2 دن بچے ہیں اور 2 راتیں، یعنی حج کے دنوں میں سے 11 اور 12 دن، 11 اور 12 راتیں جو منی میں گزارنا سنت ہے. لہٰذا اب حاجی طواف زیارت کے بعد سعی وغیرہ سے فارغ ہو کر اگر نہیں کیا ہے تو منی جائے گا. اب 11ویں تاریخ جب آئے یعنی حج کا چوتھا دن، تو 11ویں تاریخ کو اب اسے کیا کرنا ہے؟ صرف اس کو کنکری مارنی ہے، رمی کرنی ہے. اور اب حج کے چوتھے دن تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے. حج کے تیسرے دن جو ہے اس نے صرف بڑے شیطان کو مارا تھا، اب حج کے چوتھے دن تینوں شیطان کو کنکری مارنی ہے. اور کنکری مارنے کا وقت جو شروع ہوگا وہ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یعنی ظہر کا وقت شروع ہوگا تو 11 تاریخ کو جو رمی کرنی ہے، شیطان کو کنکری مارنی ہے، اس کا وقت شروع ہوگا. اگر کسی نے اس سے پہلے مار لیا تو وہ شمار نہیں کیا جائے گا. 11 تاریخ کی جو رمی ہے اس کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا. لہٰذا 11 تاریخ کو نماز ظہر ادا کریں. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پھر رمی کرنے کو حاجی چلیں. آج تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے. سب سے پہلے کل میں نے بتایا تھا کہ 11 تاریخ کو جب رمی کی جائے گی تینوں جمرات کی، سب سے پہلے جمرہ اولا سے شروع کر رہے ہیں. چھوٹا شیطان، یہ منی میں جو مسجد ہے مسجد خیف سے قریب ہے جمرہ اولا یعنی چھوٹا شیطان. تو آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں. 7 کنکریاں اس طرح سے ماریں، ٹھیک جس طرح سے آپ نے 10 ذوالحجہ کو مارا تھا بڑے شیطان کو، ٹھیک ہے، ہر کنکری الگ الگ. جب آپ جمرہ اولا کو کنکری مار لیں پھر جمرے سے کچھ آگے بڑھیں اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے دعا کریں. دعا میں ہاتھ اس طرح سے اٹھائیں کہ ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے یہ تو ہم، اور جب موقع پہ دعا مانگتے ہیں تو یہ ہتھیلی آسمان کی طرف ہوتی ہے. لیکن اب جب ہم جمرہ اولا کو، کیونکہ جو بڑے شیطان کو 10 تاریخ کو کنکری مارا تھا اس کے بعد تو رکنا ہی نہیں تھا، فوراً پلٹنا تھا، پلٹتے دعا کرے گا. لیکن جب 11 تاریخ کو جمرہ اولا کی رمی کرے گا، چھوٹے شیطان کو کنکری مارے گا تو تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے وہاں رکے گا اور اتنی دیر تک دعا کرے گا جتنی دیر میں 20 آیتیں پڑھی جا سکیں، ٹھیک ہے. اور طریقہ کیا ہوگا دعا کا کہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں گی. جیسے ادھر قبلہ ہے تو اس طرح سے کر کے دعا کرے گا، اس طرح سے کر کے دعا نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے، درود شریف اور دعا وغیرہ استغفار کرے
ٹھیک 20 آیتوں کے برابر وہ کھڑے ہو کر کے دعا کرے گا. پھر اس کے بعد میں جمرہ وسطیٰ کے پاس میں جائے، جو جمرہ ثانیہ ہے یعنی بیچ والا شیطان، اس کے پاس میں جائے. وہاں جانے کے بعد میں اسی طرح سے رمی کرے جس طرح ابھی شیطان کو، چھوٹے والے شیطان کو مارا ہے. اس کو مارنے کے بعد پھر اسی طرح سے دعا کرے جس طرح سے ابھی دعا کیا ہے. 20 آیتوں کے برابر ہتھیلی قبلہ کی طرف ہونی چاہیے. جب دونوں شیطانوں کی رمی کر لے، اب جمرۃ العقبہ بڑے والے شیطان کے پاس میں آئے اور اس کو کنکری مارے. لیکن یہاں کنکری مارنے کے بعد ٹھہرنا نہیں ہے، فوراً پلٹنا ہے. پلٹتے پلٹتے دعا کرنی تو اس میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پلٹتے دعا کرنی ہے. اس کے بعد آپ کو اپنے خیمے میں آ جانا ہے مینا کے اندر. بس اتنے کام تھا. حج کے چوتھے دن میں اتنے ہی کام ہے. آپ کو اپنے خیمے میں آنا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں. پھر جب 12ویں ذی الحجہ کی رات آئے تو یہ رات بھی مینا میں گزارنا کیا ہے؟ سنت ہے. مینا میں گزاریے، ذکر و اذکار کے اندر گزاریے، لہو و لعب میں ہرگز ضائع نہ کریں. جب 12ویں کا دن آئے، یعنی آج حج کا 5واں دن ہے، اب یہ آخری دن ہے حج کا، جب 12ویں کا دن آئے تو 12ویں تاریخ کو بھی زوال آفتاب کے بعد، یعنی جو 12ویں تاریخ حج کے 5ویں دن کنکری مارنی ہے، اس کا وقت بھی زوال آفتاب کے بعد شروع ہوگا. یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد جو ظہر کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے کسی نے مارا تو اس کا شمار نہیں کیا جائے گا. تو حج کے 5ویں دن یعنی 12 تاریخ کو بھی زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے. اب یہ حج کا 5واں دن ہے. آج کیا کرنا ہے؟ آپ کو کنکری بھی مارنی ہے تینوں شیطانوں کو، اور سورج ڈوبنے سے پہلے مینا کی حد سے باہر ہو جانا ہے. مینا کی حد سے سورج ڈوبنے سے پہلے باہر ہو جانا ہے. تو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ آج ان کو جانا ہے مکہ مینا سے، تو بہت سارے لوگ کیا کر لیتے ہیں کہ زوال سے پہلے ہی کنکری مار کے چلے جاتے ہیں. یہ مذہب حنفی کے بالکل خلاف ہے. اگر کسی نے زوال سے پہلے کنکری مار کر کے سوچ لاؤ جتنا جلدی مار دیتے نکل جاتے ہیں، کیونکہ آج کنکری باقی ہے، 5واں دن ہے، صرف کنکری مارنا ہے، یہاں سے جانا ہے. اگر کسی نے جلد بازی کی اور زوال سے پہلے کنکری ماری تو یہ اس کا کنکری مارنا شمار نہیں ہوگا. لہٰذا وہ رکے اور کیا کرے؟ غروب آفتاب سے پہلے اس کو مینا کی حد سے باہر بھی ہونا ہے. اگر آج کوئی، یہاں پر ایک مسئلہ بھی سنتے چلے، اگر آج کوئی غروب آفتاب سے پہلے مینا کی حد سے باہر نہیں ہوا، یعنی سورج ڈوب گیا اور وہ مینا میں ہی تھا، تو اب اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک دن اور ٹھہرے ہو. یعنی یا تو حج کے 5ویں دن سورج ڈوبنے سے پہلے مینا کی حد سے باہر ہو جائے کنکری مار کر کے، اور کنکری مارے زوال آفتاب کے بعد، اور سورج ڈوبنے سے پہلے مینا کی حد سے باہر ہو جائے. لیکن اگر سورج ڈوب گیا 5ویں دن حج کے یعنی 12 تاریخ کو اور وہ مینا میں ہی تھا، تو اب علماء فرماتے ہیں کہ اب وہ مینا میں ہی رکا رہے. اب کیا کرے گا؟ 13 تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد رمی کرے گا، اب مکہ جائے گا، اور یہ اس کے لیے افضل ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر فرمایا گیا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر رات ہو گئی، جیسے 13ویں رات آ گئی، 12 تاریخ کو نہیں نکلا مینا سے، تو اب اس کے لیے معیوب ہے کہ وہ جائے. لیکن ہاں اگر 13ویں کی صبح صادق ہو گئی تو اب اس کے لیے واجب ہے 13 کو رمی کرنا. ٹھیک ہے. اگر جیسے سورج ڈوبنے سے پہلے نہیں آیا، سورج ڈوب گیا تو رات ہو گئی، اب عیب ہے کہ وہ وہاں سے آیا. لیکن اگر آ گیا تو کوئی دم وغیرہ واجب نہیں. لیکن اگر وہ رکا رہا کہ چلو ٹھیک ہے میں رکا رہتا ہوں، اور صبح صادق ہو گئی، 13 تاریخ کی صبح صادق ہو گئی، تو اب اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس دن رمی کرے، یعنی شیطانوں کو کنکری مارے اور پھر اس کے بعد میں واپس آئے. وہ اب 13ویں دن یعنی 13 تاریخ کو جب کنکری مارے گا تو یہ بھی جو ہے زوال آفتاب کے بعد میں کرے، جبکہ صبح بھی کر سکتا ہے 13 تاریخ کو، لیکن سنت یہ ہے کہ زوال آفتاب کے بعد کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ کنکری مارنے کا سنت وقت کیا ہے؟ زوال آفتاب کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہے. تو 13 تاریخ کو بھی جب یہ کنکری مارے تو زوال آفتاب کے بعد مارے. اب یہاں پر بہتر کیا ہے، یہاں پر بتاتا ہوں میں. جیسے 12 تاریخ حج کا آخری دن ہے،
اب اس کو آج کنکری مارنا ہے اور مینا کی حد سے باہر نکلنا ہے، تو کیا کریں؟ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے ظہر کی نماز خیمے میں ادا کریں اپنے، ٹھیک، ظہر جلدی پڑھ لینی ہے، وقت شروع ہو جائے ظہر کی نماز ادا کر لیے۔ اب سورج ڈوبنے میں کافی ٹائم باقی ہے، ٹھیک ہے، ظہر کی نماز ادا کر لی اپنے خیمے کے اندر، جلدی سے کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، کھانے سے فارغ ہو کر کے جو بھی اپنا سامان ہے پیک کریں اور اس کے بعد نکلیں، وہاں سے نکلیں اور اس کے بعد میں جا کر کے رمی جمار کریں، شیطان کو کنکری مارے، ویسے ہی جیسے 11 کو مارا تھا، یعنی حج کے چوتھے دن جیسے مارا تھا، پہلے چھوٹے والے کو، پھر بیچ والے کو، پھر بڑے والے کو، دعا بھی اسی طرح سے کرنی ہے۔ اب آپ جب فارغ ہو گئے کنکری مار کر کے، اب آپ کو کوئی کام ہے ہی نہیں، وہاں پہ مینا واپس جانا ہی نہیں ہے، ظہر کی نماز بھی آپ ادا کر چکے ہیں اور 5ویں دن جو آپ کو کنکری مارنی تھی آپ نے کنکری بھی مار دی ہے، اب آپ سامان بھی وہاں سے ساتھ لے کر کے آ گئے تھے، اب سیدھا آپ نکلیے اور مکہ کی طرف روانہ ہو جائیے۔ اگر اس طرح سے کریں گے تو بہت آسانی کے ساتھ غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا کی حد سے باہر ہو جائیں گے 12 تاریخ کو۔ اور اگر جیسے کسی کا نہیں ہو پایا 12 تاریخ کو اور وہ پھنس گیا، یعنی غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکل پایا، اب اس کو رکنا ہے وہاں پہ 13 کو، اگر وہاں پہ رکا تو 13 کو بھی اسی طرح سے کرے جس طرح سے 12 کو بتایا گیا ہے۔ تو اب 13 کو بھی کیا کرے؟ وہ ظہر کی نماز ادا کرے، کھانا وانا کھا کے فوراً نکلے اور رمی جمار کرے اور اپنا سامان لے کر کے پھر مکہ کی طرف، اب ادھر پلٹنا نہیں بلکہ مکہ کی طرف اس کو روانہ ہو جانا ہے۔ یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اس کو 12 تاریخ کو حج کے 5ویں دن مینا کی حد سے باہر ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ ظہر کی نماز ادا کیجئے، تھوڑا ہلکا سا کھانا کھائیے جلدی اور پھر رمی جمار کے لیے جائیے اور پھر فوراً وہاں سے نکل جائیے، تو بہت آسانی کے ساتھ آپ غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا کی حد سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ حج کے جو 5 دن تھے بس اتنا ہی ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ کو مکہ شریف میں رہنا ہے تو انشاءاللہ آگے کیا کرنا ہے یہ میں پرسوں درس میں جو حج کے حوالے سے ابھی تک میری گفتگو ہوئی ہے تو اس کا مختصر طریقہ، حج کے 5 دن کا بالکل مختصر طریقہ، کب کہاں جانا ہے کب کہاں جانا ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہمارا بیان ہوا اس میں کچھ احکام بھی تھے، مختصر طریقہ اور طواف وداع، رخصتی کا طواف جو حاجی کرتا ہے، طواف وداع، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد مکہ شریف کی زیارات وغیرہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حج مبرور نصیب فرمائے، اور جو حضرات حج پہ گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام صحیح العقیدہ مسلمانوں کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حج کے ارکان صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔